یقین، توکل اور توفیق الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنگی مہم پر گئے۔ جب حضور صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ قافلہ ایک روز دوپہر کو ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں بہت سے کانٹے دار درختوں کے جھنڈ تھے۔ آپ نے وہیں پڑاؤ کیا اور لوگ بکھر کر مختلف درختوں کے سائے میں آرام کے لیے چلے گئے۔ حضرت نے ایک کیکڑ کے درخت کے نیچے آرام فرمایا اور اپنی تلوار اس کے ساتھ لٹکا دی۔ ہم سب سو گئے۔ اچانک کیا سنتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے پاس ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے سوتے میں مجھ پر میری تلوار سونت لی تھی، اور جب میں بیدار ہوا تو وہ تلوار اس کے ہاتھ میں لہرا رہی تھی۔ یہ مجھ سے کہنے لگا کہ بتا تجھے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے 3 بار کہا اللہ اللہ کہا، اس پر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی۔ ایک اور روایت میں جابر کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ ہے کہ ایک دن ہم ایک جگہ سائے میں درختوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ آرام فرما رہے تھے۔ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کے لیے ایک سایہ دار درخت منتخب کیا۔ آپ آرام فرما رہے تھے کہ اچانک ایک مشرک وہاں آ پہنچا۔ آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی۔ آپ سوئے ہوئے تھے۔ اس نے تلوار سونت لی اور حضور کو جگا کر کہنے لگا، تم مجھ سے ڈرتے نہیں؟ حضور نے اسے جواب دیا، نہیں۔ اس نے کہا، مجھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ۔ حضور کے اس جواب کا اس کافر پر ایسا اثر ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ حضور نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، اب مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ اس پر وہ بہت زیادہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، آپ درگزر فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب دیا، میں یہ نہیں مانتا، لیکن میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ آپ سے کبھی نہیں لڑوں گا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گا جو آپ سے لڑتے ہیں۔ آپ نے اسے آزاد فرما دیا اور وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملا اور ان کو بتایا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔